بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں جادو کرنے اور سیکھنے کی حرمت کے حوالے سے حدیث پاک کا ذکر کیا جائے گا۔ جادو آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور آج سے نہیں بلکہ قدیم انسانی تہذیبوں اور تاریخوں کے اندر جادو کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس قوم کے حوالے سے اس کا ذکر سب سے زیادہ ہے وہ یہودیوں کی قوم تھی، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور فرعون کے پاس آئے تو فرعون اور فرعون کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جادو ہے کہ جس جادو کی وجہ سے یہ ڈنڈے کو زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرعون نے کہا کہ میں اپنے ملک کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کروں گا اور اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ جادو سے کروں گا۔ قرآن مجید میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی پوری مملکت سے جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے بڑی عزت بیزتی زندگی موت کا معاملہ ہے، تم لوگ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا توڑ کرو۔ سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، دن طے ہو گیا، پوری قوم بھی اکٹھی ہو گئی، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا، جادوگر بھی موجود تھے۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے اپنا دکھائیں گے جو دکھانا ہے یا ہم اپنا شروع کریں کاروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شروع کرو۔ تو انہوں نے رسیاں فضا میں پھینکی، رسیاں اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور کاٹھیاں، تو وہ سارے سانپ بن کر لہرانے لگے۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے جو جادو تھا اس کو ہڑپ کر کے کھانا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے میدان کو خالی کر دیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر جادوگر فوری طور پر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب کے اوپر۔ چونکہ وہ جادوگر تھے، اپنے علم کے ماہر تھے، تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا وہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس لیے کہ جادو صرف نظر کا پھیر ہوتا ہے، اس میں حقیقت چیز کی نہیں بدلتی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اس کے اندر لکڑی رہی ہی نہیں تھی، اس کی کیفیت اور اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ جہاں تک جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا، اللہ پاک نے فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر ایک جادو کر دیا، اور تھی وہ رسیاں، مگر نگاہ یہ محسوس کرتی تھی کہ جیسے رسی نہیں ہے بلکہ یہ سانپ ہے۔ وہ نگاہ پر ایک اثر ہوا تھا کہ حقیقت کے برعکس نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تو سحر کا تصور جیسا کہ میں نے عرض کیا قدیم وقت سے چلا آ رہا ہے، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ لوگ جادو کی طرف مائل ہو گئے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جادو کی طرف وہ قومیں جاتی ہیں جو عملی زندگی میں محنت کرنے سے کتراتی ہیں، جو چیزوں کا نتیجہ اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے پڑوس میں، محلے داروں میں، دوستوں میں کوئی ہم سے ترقی میں آگے نکل جائے تو ہم ترقی میں محنت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں چلو یار کوئی جادو کرتے ہیں، اس کا سدیہ ناس ہی ہو جائے، اس کی جو ترقی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے اوپر جو رحمت ہے وہ چلی جائے۔ جادو کے ذریعے ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اگلے کو تباہ کرنے کا اور اپنے آپ کو آگے کرنے کا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس طریقے کو ناپسند کیا، ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو سحر کیا جاتا ہے اس کے اثرات تو یقیناً ہیں، حق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو کرنا جائز ہے یا نہیں۔
جواب یہ ہے کہ اس کا کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں تو یہ شرک بن جاتا ہے، اس لیے کہ سحر کا جو کرنا ہوتا ہے وہ حقیقت میں شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایک طاقت دی ہے، شیطان کا بھی ایک نظام ہے، اس کے بھی چیلے ہیں۔ جس طرح لوگ رحمان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توجہات ملتی ہیں، اللہ کا کرم نصیب ہوتا ہے، رحمت ملتی ہے، اسی طرح بعض لوگ معاذ اللہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان گناہ کر کے، شیطان کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے نیکیاں کر کے، شیطان راضی ہوتا ہے گناہ کر کے، تو وہ گناہوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شیطان ان کی طرف توجہ کرتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، اور شیطانی جنات ان کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو کام کروانا چاہتے ہیں وہ ان شیطانی جنات اور اثرات کے ذریعے ان سے وہ کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض ہو جاتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں، مگر چونکہ اس کا سورس غلط ہے، شیطانی ہے، گناہ والا ہے، اللہ کی نافرمانی والا ہے، اس لیے اس سے کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اللہ کی نگاہ میں یہ کام حرام ہے، اور اس طریقے سے کوئی کام کروانا شریعت کی نگاہ کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والی ہیں، برباد کر دینے والی ہیں، ان سے بچو۔ آپ نے ان 7 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا سب سے پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سب سے پہلی تباہ کن، ہلاک اور برباد کرنے والی چیز۔ نمبر 2 پہ فرمایا جادو کرنا، جادو کرنے کو سرکار نے شرک کے بعد ذکر کیا۔ تیسرا فرمایا کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ چوتھا سود کھانا۔ 5واں یتیم کا مال کھانا۔ 6واں جب انسان کلمہ حق کے لیے جہاد کرتا ہے تو جہاد کے وقت پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، بزدلی دکھانا۔ اور 7واں فرمایا پاک دامن سادی بھولی عورتوں کے اوپر، ان کے اوپر تہمت لگانا۔ اپنے گھروں میں رہنے والی پاک دامن عورتیں ہیں مگر ان پر گناہ کی تہمت لگا دینا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے 7 گناہ ہیں جن کا آقا نامدار نے ذکر فرمایا، اور سود کو دوسرے نمبر پہ شامل فرمایا۔ اور ہمارے فقہائے کرام نے لکھا کہ یہ جو جادوگر ہوتا ہے، اگر یقینی طور پر علم ہو جائے کہ اس کے جادو کی وجہ سے فلاں کو نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کے مطابق اس کو اسلامی حکومت میں سزا دی جائے گی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ چیز قانون کے دائرے سے نکلی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر مختلف ناموں سے عامل بابے بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ لوگ ان کے پاس جا کر اپنے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ فریب اور چکر نفس کے ساتھ خدا جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور ہم آئے روز خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں کے پاس گئے اور کام کیا ہونا تھا، الٹا عورتیں اپنی عزتیں گوا کر وہاں سے واپس آئیں اور ان کا مال بھی تباہ ہوا اور عزتیں بھی گئی ان کی۔ یہ ایک فریب کا کاروبار چل رہا ہے جس کا اصل علوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہماری بدقسمتی دیکھیں، ہمارا پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے غرض ہے، بھلے ہمارا کام شیطان ہی کر کے دے دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ اس حد تک ہم گر چکے ہیں اخلاقی طور کے اوپر، حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کا حکم دیا، جد و جہد کرنے کا حکم دیا، اور کوشش اور جد و جہد کے باوجود بھی اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تو ہمارا رب ہمیں صبر کرنے کا بھی تو حکم دیتا ہے۔ بیماریاں ہوتی ہیں، انسان علاج کرواتا ہے، علاج معالجے سے بندے کو اگر فرق نہیں پڑتا تو انسان صبر کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور یہ تکلیف کا برداشت کرنا اور صبر کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے، ثواب دیتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ تو انسان اپنی مالی تکلیفیں ہوں، بے روزگاری ہو، اپنی بدنی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، یا کوئی اور پرابلم ہو، انسان اگر مل جائے تو شکر کرنے والا نہیں، اگر نہ ملے
تو راہ حق پر چلتے ہوئے صبر کرنے والا نہیں بنتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں میرا کام ہو جائے، بھلے وہ کسی قیمت پر ہو، اپنے ایمان کو تباہ کر کے بھی ہو تو تب بھی انسان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو صورت ہے جادو کی اور جادو کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں جن کے اندر انسان ناجائز سورس کو استعمال کر کے اپنے مطلب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے امر پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نظام کے مطابق حلال طریقے پر اور جائز طریقے پر عمل کرتے ہوئے معاملات زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔